اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج صحابہ کے ذکر میں سے کچھ بیان کروں گا. پہلا جو ذکر ہے وہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کا ہے. ان کے بارے میں بعض اور روایات ملی ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں. تفصیل تو پہلے بھی آ چکی ہے. علامہ ابن عبد البر اپنی تصنیف الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت وآخرون طرفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا لیے. میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ یہ آیت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ 7، 8 یا 9 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہ حضرات غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں شرمسار ہوئے اور خدا کے حضور توبہ کی اور اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. ان کا اچھا عمل توبہ اور ان کا برا عمل جہاد سے پیچھے رہنا تھا. مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ حضرت خنساء بنت خدام حضرت انیس بن قتادہ کی زوجیت میں تھیں جب آپ غزوہ احد کے دن شہید ہوئے. پھر حضرت خنساء بنت خدام کے والد نے آپ کی شادی مزینہ قبیلے کے ایک آدمی سے کی جسے آپ ناپسند کرتی تھیں. حضرت خنساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا تو حضرت خنساء سے حضرت لبابہ نے شادی کی جس سے حضرت صائب بن ابو لبابہ پیدا ہوئے. عبدالجبار بن ورد سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن ابی یزید کا کہنا ہے کہ حضرت ابو لبابہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں گئے. ان کے ساتھ ہم بھی گھر میں داخل ہوئے. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہے. میں نے اسے سنا، وہ کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر ذکر ہے حضرت ابو الضیاح بن ثابت بن نعمان کا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو الضیاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے، لیکن پنڈلی پر پتھر کی نوک لگنے سے زخم آیا جس کی وجہ سے وہ واپس لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ رکھا بدر میں. پھر حضرت انسا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. حضرت انسا کی کنیت ابو مسروح اور بعض کے نزدیک ابو مسرہ بیان ہوئی ہے. حضرت انسا سرا میں پیدا ہوئے تھے. سرا یمن اور حبشہ کے قریب ایک جگہ ہے. ان کی ہجرت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں ٹھہرے، جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ حضرت سعد بن خیثمہ کے ہاں ٹھہرے. امام زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر کے بعد ملاقات کرنے والوں کو ملنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے لیے حضرت انسا اجازت لیا کرتے تھے۔ اندر گھر اطلاع دینی ملاقاتیوں کی آپ کا کام تھا۔ پھر ذکر ہے حضرت مرثد بن ابی مرثد کا۔ عمران بن مناح کہتے ہیں کہ جب ابو مرثد اور ان کے بیٹے مرثد بن ابی مرثد نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت آپ دونوں حضرت کلثوم بن ہضم کے ہاں ٹھہرے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ آپ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور سریہ رجی والے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت مرثد کے ایک بیٹے انیس بن مرثد بھی بن ابی مرثد الغنوی کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو انس بھی کہا جاتا ہے، مگر انیس اکثر ملتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شامل تھے۔ ابن حجر نے حضرت مرثد کی شہادت صفر 4 ہجری بیان کی ہے۔ پھر ذکر ہے حضرت ابو مرثد کناز بن الحسین الغنوی کا۔ ان کا نام کناز تھا، ولدیت حسین بن یربو۔ آپ کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کا نام کناز بن حسین، جبکہ بعض کے نزدیک حسین بن کناز تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام ایمن تھا، مگر زیادہ مشہور کناز بن حسین ہی تھے۔ حضرت ابو مرثد حضرت حمزہ کے ہم عمر اور ان کے حلیف تھے۔ آپ لمبے قد کے مالک تھے اور آپ کے سر کے بال گھنے تھے۔ حضرت ابو مرثد اور ان کے بیٹے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ دونوں کو غزوہ بدر میں شرکت کی توفیق ملی۔ آپ کے بیٹے حضرت مرثد واقعہ رجی میں شہید ہوئے، پہلے بیان ہو چکے۔ حضرت ابو مرثد کے ایک پوتے حضرت انیس بن مرثد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بیان ہوا ہے کہ ربیع الاول 2 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں مدینہ سے مشرق جانب سیف البحر علاقہ ایز کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت حمزہ اور ان کے ساتھی جلدی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کا رئیس اعظم ابو جہل 300 سواروں کا ایک لشکر لیے ان کے استقبال کو موجود ہے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرائی کرنے لگ گئیں اور لڑائی شروع ہونے والی تھی کہ اس علاقے کے رئیس مجدی بن عمر الجہنی نے، جو دونوں فریقوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا اور لڑائی ہوتے رک گئی۔ یہ مہم سریہ حمزہ بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو مرثد بھی اس سریے میں شامل تھے۔ روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا لواء جھنڈا حضرت حمزہ کو باندھا تھا، اور اس سریے میں حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ذکر ہے حضرت سلید بن قیس بن عمر کا۔ حضرت سلید کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ حضرت سلید کی والدہ کا نام حضرت زغیبہ بنت زرارہ تھا، جو حضرت اسد بن زرارہ کی ہمشیرہ تھیں۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید کو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سلید بن قیس نے قید کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کے قبیلہ بنو مازن کا جھنڈا حضرت سلید بن قیس کے پاس تھا۔
اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر بھی بنو مازن کا جھنڈا حضرت سلید کے پاس تھا۔ 13 ہجری میں، جبکہ بعض کے مطابق 14 ہجری کے آغاز میں حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ جسر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان موجودہ عراق کے علاقے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ جسر ابی عبید بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے مزید نام ہیں جنگ مروحہ، جو دریائے فرات کے مغربی کنارے واقع ایک جگہ کا نام ہے، جنگ قص الناطف، یہ بھی دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جنگ میں 2000 ایرانی تحت ہوئے، جبکہ بعض روایات کے مطابق 6000 ایرانی مارے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بعض روایات کے مطابق اس جنگ میں 1800 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ بعض کے مطابق 4000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 70 انصار اور 22 مہاجرین بھی شامل تھے۔ ان شہداء میں حضرت سلید بن قیس بھی شامل تھے۔ بعض کے نزدیک اس معرکے میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت سلید بن قیس تھے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی نسل آگے نہیں چلی، جبکہ بعض کے مطابق آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ بن سلید تھا، جس نے آپ سے ایک روایت بیان کی ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سلید کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سبیتا تھا، جو حضرت سخیلہ بنت سما کے وطن سے تھی۔ اسد الغابہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نسل آگے نہیں چلی۔ عبداللہ بن سلید بن قیس اپنے والد حضرت سلید بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کا باغ تھا جس میں کسی دوسرے انصاری شخص کے کھجور کے درخت تھے، اور وہ شخص اس باغ میں صبح شام آیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اس کے درختوں میں سے جو باغ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کی کھجوریں اس انصاری کو دیا کریں جس کا باغ تھا۔ پھر ذکر ہے حضرت مجزر بن زیاد کا۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو یسر نے ابو بختری کا قتل کیا، اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ مجزر نے اسے قتل کیا تھا۔ حضرت مجزر نے جاہلیت میں سوید بن صامت کو قتل کر دیا تھا، اور اس قتل نے جنگ بواس کو برانگیختہ کیا تھا۔ بعد میں حضرت مجزر اور حضرت حارث بن سوید بن صامت نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حارث بن سوید موقع کی تلاش میں رہے کہ اپنے والد کے بدلے میں انہیں قتل کریں۔ غزوہ احد میں جب قریش نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تو حارث بن سوید نے پیچھے سے ان کی گردن پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ غزوہ حمراء الاسد سے واپسی پر حضرت جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا حارث بن سوید نے مجزر بن زیاد کو دھوکے سے قتل کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حارث بن سوید کو مجزر بن زیاد کے بدلے میں قتل کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دن تشریف لے گئے جب قباء میں سخت گرمی تھی۔ حضرت وہیم بن ساعدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت پر مسجد قباء کے دروازے پر حارث بن سوید کو قتل کیا تھا۔ طبقات الکبریٰ کی یہ روایت ہے۔ پھر حضرت رفاع بن رافع بن مالک بن اجلان کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت رفاع بن رافع کے قبول اسلام کو واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت رفاع بن رافع اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت معاذ بن افراء نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب دونوں ثنیہ پہاڑی سے نیچے اترے تو انہوں نے ایک شخص کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ راوی کے مطابق یہ واقعہ 6 انصاریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا اس شخص کو
تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہم نے کہا کہ اس شخص کے پاس چلتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرائیں. ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے رواج کے مطابق سلام کیا، مگر آپ نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کا جواب دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بارے میں سن تو چکے تھے کہ مکہ میں دعویٰ کیا ہے کسی نے، مگر ہم نے آپ کو نہ پہچانا. ہم نے آپ کو نہ پہچانا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ نیچے اتر آؤ. بس ہم نیچے اتر آئے اور آپ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی وہ کہتا ہے، یعنی جو بھی دعویٰ ہے اس کا اپنے دعوے کے متعلق کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں ہی ہوں. پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بت کس نے پیدا کیے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ ہم نے خود بنائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر پیدا کرنے والا عبادت کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جن کو پیدا کیا گیا ہے؟ پھر تو تم زیادہ حقدار ہو کہ تمہاری عبادت کی جائے کیونکہ تم بتوں کے پیدا کرنے والے ہو. اور فرمایا پھر آپ نے کہ میں اللہ کی عبادت اور اس کی گواہی کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپس میں صلہ رحمی کرنے اور دشمنی کو چھوڑ دینے کی طرف بلاتا ہوں جو لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ہو. ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم اگر جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں جھوٹی ہوئی تو بھی یہ عمدہ باتیں ہیں اور آسن اخلاق ہیں. آپ ہماری سواری کو سنبھالیں یہاں تک کہ ہم طواف کرائیں. معاذ بن افرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے رہے. رفاع بن رافع کہتے ہیں بس میں بیت اللہ کا طواف کرنے گیا. میں نے 7 تیر نکالے اور ایک تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کر لیا. یہ ان کا طریقہ تھا، یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے تیروں سے شگون لیا کرتے تھے. کہتے ہیں پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا مانگی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اگر وہ حق ہے تو 7 بار انہی کا تیر نکال. میں نے 7 بار کرا ڈالا اور 7 بار آپ کا ہی تیر نکلا. میں زور سے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. بس لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ شخص مجنون ہے، صابی ہو گیا. میں نے کہا بلکہ مومن آدمی ہے. پھر میں مکے کے بالائی علاقے میں آ گیا. جس کی تم باتیں کر رہے ہو تو مجنون ہے، صابی ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے مومن آدمی ہے. پھر میں مکے کے بالائی علاقے میں آ گیا. بس جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہا رفاع ایسے نورانی چہرے کے ساتھ آ رہا ہے جیسا کہ جاتے وقت نہ تھا. بس یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ نورانی چہرہ نہیں تھا جیسا کہ اب ہے. بس میں آیا اور اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ یوسف اور اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھائی. پھر ہم واپس آ گئے. حضرت رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا جس کی وجہ سے میری آنکھ پھوٹ گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ پر اپنا لعاب لگایا اور میرے لیے دعا کی تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہ ہوئی. ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ بدر کے دن تیر حضرت رفاع بن رافع کو نہیں بلکہ ان کے والد رافع بن مالک کی آنکھ میں لگا تھا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال نتیجہ وہی ہے کہ تکلیف دور ہوئی. حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا. اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت ہلکی پڑھی. پھر مڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا اور نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور آ کر اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، اور فرمایا کہ واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا۔ ہر بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی ہے اس نے نماز ہی نہ پڑھی۔ تو بیٹھے ہوئے تھے لوگ صحابہ ارد گرد، ان کو بڑا خوف محسوس ہوا کہ اس کا مطلب ہلکی نمازیں تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اس لحاظ سے۔ آخر اس آدمی نے عرض کیا کہ ہمیں پڑھ کر دکھا دیں اور مجھے سکھا دیں، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی۔ حضرت رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ پوری طرح وضو کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ آپ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ ایک اور روایت میں حضرت رفاع بن رافع سے اس واقعہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تم کھڑے ہو اور تم نے قبلہ کی طرف رخ کیا تو اللہ اکبر کہو اور سورہ فاتحہ پڑھو، اور اس کے ساتھ جتنا قرآن اللہ چاہے کہ تم پڑھو، جتنا تمہیں یاد ہے یا جو پڑھنا چاہتے ہو۔ جب تم رکوع کرو تو اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو اور اپنی کمر سیدھی رکھو، اور انہوں نے کہا جب تم سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، اور جب تم سر اٹھاؤ تو اپنے بائیں ران پر بیٹھو۔ پھر ذکر ہے حضرت اسید بن مالک بن ربیعہ کا۔ عثمان بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو اسید کو دیکھا تو اپنی داڑھی زرد رنگتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو اسید بن مالک بن ربیعہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ جب ان کی اخیر عمر میں بینائی چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آج میں بدر کے مقام پر ہوتا اور میری بینائی بھی ٹھیک ہوتی تو میں تم کو وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے رشتے نکلے تھے، مجھے اس میں ذرا بھی شک اور وہم نہیں ہوگا۔ ابو اسید بن مالک بن ربیعہ سعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی دوران بنو سلمہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور جو ان دونوں کے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرنا، انہیں جوڑے رکھنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اس طرح ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، ان کی روح کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، ان کی مغفرت کے سامان ہوتے رہیں گے۔ مالک بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ تو ایک شخص نے کہا اور بال کتروانے والوں کی؟ تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا اور بال کتروانے والوں کی۔ میں بھی اس روز سر منڈائے ہوئے تھا، مجھے جو مسرت ہوئی اس سے وہ مجھے سرخ اونٹ یا بہت زیادہ مال ملنے پر بھی نہ ہوتی۔
عثمان بن ارقم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا تمہارے پاس جو مال غنیمت ہے اسے چھوڑ دو، تو حضرت ابو اسید السعدی نے عائض المرزبان کی تلوار رکھ دی، عائض المر زبان کی تلوار رکھ دی، تو حضرت ارقم نے اسے اٹھا لیا۔ عائض المرزبان کی تلوار رکھ دی تو حضرت ارقم نے اسے اٹھا لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو عطا کر دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمد بن عمارہ کہتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد تشریف لائے۔ وہ 10 محرم کو مدینہ آئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینہ میں تشریف لائے۔ جو مہاجرین سب سے پہلے آئے اور بنو عمر بن عوف میں ٹھہرے، اور وہ مہاجرین جو آخر پر آئے ان کے درمیان 2 مہینوں کا فرق ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سلمہ نے جب مدینہ ہجرت کی تو قباء میں حضرت مبشر بن عبد المنذر کے ہاں ٹھہرے۔ ہجرت کی تو قباء میں حضرت مبشر بن عبد المنذر کے ہاں ٹھہرے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت سعد بن خیثمہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو طے کے ایک شخص نے جو کہ اپنی بھتیجی سے ملنے کے لیے مدینہ آیا تھا یہ خبر دی کہ خویلد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے حلیفوں میں گھوم رہے ہیں اور اپنی قوم اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا کر جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ یعنی حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کو بلا کر بنو اسد کی سرکوبی کے لیے 150 مہاجرین اور انصار کی سرکردگی میں بھیجا اور ان کو لواء یعنی ایک پرچم تیار کر کے دیا، اور جس شخص نے بنو اسد کے متعلق یہ اطلاع دی تھی اس کو بطور راہبر ساتھ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ بنو اسد کے علاقے میں جا کر پڑاؤ ڈالو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تمہارا سامنا کریں تم ان پر حملہ کر دو۔ چنانچہ اس حکم پر حضرت ابو سلمہ نہایت تیزی کے ساتھ رات دن سفر کرتے ہوئے عام راستوں سے ہٹ کر چلے تاکہ بنو اسد کو ان کی پیش قدمی کی خبر نہ ہونے سے پہلے وہ ان کے سر پر اچانک پہنچ جائے۔ آخر چلتے چلتے وہ بنو اسد کے ایک چشمے پر پہنچ گئے اور انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر حملہ کر دیا اور ان کے 3 چرواہوں کو پکڑ لیا۔ باقی تمام لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنے دستے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی 2 کو ادھر ادھر روانہ کر دیا۔ یہ لوگ کچھ اور اونٹ اور بکریاں پکڑ لائے مگر کسی آدمی کو نہ پکڑ سکے۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ واپس مدینہ لوٹ آئے۔ سیرت الحربیہ کا حوالہ ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے، اور ابو اسامہ جوشمی نے غزوہ احد میں انہیں زخمی کیا۔ اس نے حضرت ابو سلمہ کے بازو پر برچھی سے وار کیا۔ حضرت ابو سلمہ 1 ماہ تک اس زخم کا علاج کرتے رہے، جو بظاہر اچھا بھی ہو گیا۔ زخم مندمل ہو گیا جس کی خرابی کو کوئی نہ پہچانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 35ویں مہینے محرم میں انہیں ایک سریہ میں قطن بنو اسد کی طرف بھیجا۔ قطن کے متعلق کہتے ہیں یہ نیزہ نجد اور خیبر کے وسط میں ایک پہاڑی ہے جس کے شمال میں بنو اسد بن خزیمہ آباد تھے۔ بہرحال وہ 10 سے زائد راتیں مدینہ سے باہر رہنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا زخم خراب ہو گیا اور وہ بیمار ہو گئے، اور 3 جمادی الاخر 4 ہجری کو وفات پا گئے۔ ابو قلابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ بن
عبد الاسد کے پاس عادت کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر وہاں عورتوں نے کچھ کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اپنی جانوں کے لیے خیر کے سوا اور کوئی دعا نہ کیا کرو، کیونکہ فرشتے میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا فرمایا میت کے اہل کے پاس، وہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، لہٰذا اپنے لیے سوائے خیر کے اور کوئی دعا نہ کرو۔ یہ رونا پیٹنا جو ہے نا، جس کو ہمارے یہاں سے آپے کرنا بھی کہتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اے اللہ ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور ان کے لیے اس میں روشنی کر دے، ان کے نور کو بڑھا دے اور ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر، ان کے پسماندگان میں تو ان کا قائم مقام ہو جا، ہمیں اور ان کو بخش دے اے رب العالمین۔ پھر فرمایا جب روح نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو نظر اس کے پیچھے ہوتی ہے، کیا تم اس کی آنکھیں کھلی نہیں دیکھتے؟ پھر ذکر ہے حضرت خلاد بن رافع الزرقی کا، انصاری تھے۔ حضرت خلاد بن رافع کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو خزرج کی شاخ اجلان سے تھا۔ ان کے والدہ کا نام ام مالک بنت ابی بن مالک تھا۔ حضرت خلاد کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا جو ام رافع بنت عثمان بن خلدہ کے بطن سے تھے۔ تمام بچے ان کے وفات پا گئے تھے، یہ لکھا ہے شروع میں ہی۔ جیسا کہ نماز پڑھنے کے بارے میں ایک روایت بیان ہو چکی ہے کہ دوبارہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 دفعہ ایک شخص کو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، اور اسی طرح اس کو دوبارہ لوٹا دیا، پھر اس کو لوٹایا اور اسی کہا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پہلے۔ پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو، پھر رکوع کرو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو میسر ہے، یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تمہیں سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، الغرض اپنی ساری نماز میں اسی طرح کرو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ حضرت خلاد بن رافع تھے۔ پھر حضرت عباد بن بشر کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضرت عباد بن بشر کو بھرپور خدمت کی توفیق ملی، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور کسی جگہ بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی، آپ خود بھی خندق کی نگرانی فرماتے تھے، ہم سخت سردی میں تھے، میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ اٹھے اور جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے اپنے خیمے میں نماز پڑھی، پھر آپ باہر نکلے اور دیکھا، کچھ دیر کے لیے نظر دوڑائی، پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ تو مشرکوں کے گھوڑ سوار ہیں جو خندق کا چکر لگا رہے ہیں، انہیں کون دیکھے گا؟ پھر آپ نے آواز دی اے عباد بن بشر۔ حضرت عباد نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہوں، ہم آپ کے خیمے کے ارد گرد ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤ اور خندق کا چکر لگاؤ، یہ ان مشرکین کے گھوڑ سواروں میں سے کچھ گھوڑ سوار ہیں جو تم پر چکر لگا رہے ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمہاری غفلت میں اچانک تم پر حملہ کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہم سے ان کے شر کو دور کر دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما اور ان کو مغلوب کر دے، تیرے علاوہ کوئی انہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عباد بن بشر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور دیکھا کہ ابو سفیان مشرکین کی چند گھوڑ سواروں کے ساتھ تھا اور وہ خندق کی تنگ جگہ کا چکر لگا رہا تھا، اور مسلمان ان کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے جو وہاں بیٹھے تھے اس کنارے پر۔
انہوں نے ان پتھر اور تیر برسائے مسلمانوں نے، پھر ہم بھی ان کے ساتھ رک گئے اور ہم نے بھی ان پر تیر اندازی کی، یہاں تک کہ ہم نے ان مشرکین کو تیر اندازی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے آپ کو نماز کی حالت میں پایا۔ پھر میں نے آپ کو اس واقعہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کی سانس کی آواز سنی اور آپ اس وقت تک نہ اٹھے یہاں تک کہ میں نے حضرت بلال کو صبح کی اذان دیتے ہوئے سنا اور فجر کی سفیدی نظر آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ عباد بن بشر پر رحم فرمائے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ چمٹے رہے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ انصار میں سے 3 اشخاص اپنی افضلیت میں جواب نہیں رکھتے، یعنی حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عباد بن بشر۔ طویل قبیلہ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عباد بن بشر روایت ہے، اس میں حضرت عباد بن بشر کا نام بھی آتا ہے۔ چنانچہ حضرت طویلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بنو حارثہ میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر انہیں بتایا کہ قبلہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ پھر ہم نے جگہ تبدیل کر لی اور مرد عورتوں کی جگہ کی طرف منتقل ہو گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ کی طرف۔ ایک روایت کے مطابق اس اطلاع دینے والے آدمی کا نام حضرت عباد بن بشر بن قیزی تھا، جو کہ قبیلہ بنو حارثہ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق یہ شخص حضرت عباد بن بشر بن وقش تھے، جو بنو عبد الاشل سے تعلق رکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی غرض سے آیا تو اس وقت بھی حضرت عباد بن بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی خود پہنے کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت سلمہ بن اسلم بھی تھے۔ دوران گفتگو جب سہیل کی آواز بلند ہوئی تو حضرت عباد بن بشر نے اسے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز دھیمی رکھو۔ حضرت عباد بن بشر ہر غزوے کے موقع پر پیش رہے، چنانچہ جب عیینہ بن حصن فزاری بنو غطفان کے چند سواروں کے ساتھ غابہ پر حملہ آور ہوا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دھیل اونٹیاں چرا کرتی تھیں، انہوں نے اونٹنیوں کی نگرانی پر متعین آدمی کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو ساتھ لے گئے۔ جب مدینہ میں خبر پہنچی تو گھڑ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ روایت میں ذکر ہے کہ انصار میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ مہم غزوہ قرد کے نام سے مشہور ہے، اس کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں حضرت سلمہ بن اکوع سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نماز فجر کی اذان سے پہلے مدینے سے نکل کر غابہ کی طرف گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دھیل اونٹنیاں ری کرد مقام پر چل رہی تھیں۔ کہتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا ایک لڑکا مجھے راستے میں ملا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے گئے ہیں۔ میں نے کہا کون لے گئے ہیں؟ اس نے کہا غطفان کے لوگ کہتے تھے۔ یہ کہنے لگے کہ یہ سنتے ہی میں نے یا صبح کی آواز 3 بار بلند کی اور ان کو پہنچا دی جو مدینہ کے 2 پتھریلے میدانوں میں تھے۔ پھر اپنے سامنے بے تحاشا دوڑ پڑا یہاں تک کہ ان لٹیروں کو جا لیا اور وہ جانوروں کو پانی پلانے لگے تھے۔ میں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا اور میں اچھا تیر انداز تھا اور یہ ریجز کہتا جاتا تھا میں اقوا کا بیٹا ہوں۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں معلوم ہو جائے گا کہ دودھ پلانے والیوں نے کسے دودھ پلایا ہے۔ اور میں گرجتے ہوئے یہ رجدیہ
شعر پڑھتا تھا یہاں تک کہ ان سے تمام دودھیل اونٹنیاں چھڑا لیں اور ان سے 30 چادریں بھی چھین لیں۔ کہتے تھے کہ میں اسی حال میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سمیت آ پہنچے۔ میں نے کہا نبی اللہ، میں نے ان لوگوں کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ پیاسے تھے، آپ ان کی طرف اس وقت دستہ بھیجیے۔ آپ نے فرمایا اقوا کے بیٹے، تم نے ان پر قابو پا لیا ہے، اس لیے نرمی کرو۔ حضرت اقوا کہتے تھے پھر ہم لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور ہم اسی حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ پھر ذکر ہے حضرت حاطب بن ابی بلتا کا۔ ان کی وفات 30 ہجری میں مدینہ میں ہوئی، 65 سال کی عمر میں۔ حضرت عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی آپ کو مقوقس کے مصر کے پاس مصر بھیجا اور ایک معاہدہ ترتیب دیا جو حضرت عمر بن عاص کے حملہ مصر تک طرفین کے درمیان قائم رہا۔ حضرت حاطب خوبصورت جسم کے مالک تھے، ہلکی داڑھی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، پست قامت کی طرف مائل اور موٹی انگلیوں والے تھے۔ یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اپنی وفات کے دن 4000 دینار اور درہم چھوڑے۔ آپ غلہ وغیرہ کے تاجر تھے اور آپ نے اپنے ترکہ مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حاطب کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی شکایت لے کر آیا۔ غلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاطب ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا، وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شامل ہوا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت حاطب بن ابی بلتا کے پاس سے گزرے، وہ بازار میں کشمش بیچ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا تو اپنی قیمت زیادہ کریں یا پھر ہمارے بازار سے چلے جائیں۔ مزید لکھا کہ حضرت امام شافعی سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عمر عیدگاہ کے بازار میں حضرت حاطب کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے 2 ٹوکریاں کشمش کی بھری پڑی تھیں۔ حضرت عمر نے ان سے ان کا نرخ پوچھا تو انہوں نے کہا 2 مد 1 درہم میں دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ مجھے طائف سے آنے والے ایک قافلے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے نرخ کا اعتبار کرتے ہیں، یا تو آپ نرخ زیادہ کریں یا پھر گھر میں بیٹھ کر جیسے چاہیں بیچیں۔ چنانچہ جب حضرت عمر گھر آئے اور سور بچار کی تو پھر حضرت حاطب کے گھر ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا وہ میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ میری طرف سے وہ فیصلہ تھا، میں نے یہ بات صرف شہریوں کی بھلائی کے لیے کی تھی، آپ جہاں چاہیں بیچیں اور جتنے میں چاہیں بیچیں۔ حضرت مسلم موعود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدینہ منورہ میں قیمتوں پر اسلامی حکومت تصرف رکھتی تھی۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص حاطب بن ابی بلتا نامی بازار میں 2 بورے سوکھے انگوروں کے رکھے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے بھاؤ دریافت کیا تو انہوں نے 1 درہم کے 2 مد بتائے۔ یہ بھاؤ بازار کے عام بھاؤ سے سستا تھا۔ اس پر آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر جا کر فروخت کریں، مگر بازار میں اس قدر سستے نرخ پر فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بازار کا بھاؤ خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو بازار والوں پر بدظنی پیدا ہوتی ہے۔ مسلم لکھتے ہیں کہ فقہاء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں، بعض نے ایسی روایات بھی نقل کی ہیں کہ بعد میں حضرت عمر نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا تھا، مگر بالعموم فقہاء نے حضرت عمر کی رائے کو ایک قابل عمل اصل کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ریٹ مقرر کرے ورنہ قوم کے اخلاق اور دیانت میں فرق پڑ جائے گا، مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ انہی اشیاء کا ذکر ہے جو منڈی میں لائی جائیں، جو اشیاء منڈی میں نہیں لائی جاتی اور انفرادی حیثیت رکھتی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ بس جو چیزیں منڈی میں لائی جاتی ہیں اور فروخت کی جاتی ہیں ان کے متعلق اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ ایک ریٹ مقرر ہونا چاہیے تاکہ کوئی دکاندار قیمت میں کمی بیشی نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض آثار اور احادیث میں فقہاء نے لکھا ہے جن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔
یہاں مقابلہ بازی میں پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ایک ریٹ ہو۔ غزوہ بنو مستلق 5 ہجری سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکی کے مقام سے گزرے تو وہاں وسیع علاقہ اور گھاس دیکھی اور بہت سے کنویں دیکھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنوؤں کے پانی کے متعلق پوچھا تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ان کنوؤں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا پانی کم ہو جاتا ہے اور کنویں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ حکم دیا کہ وہ ایک کنواں کھودیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکی کو چراگاہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی کو اس پر نگران مقرر فرمایا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زمین میں سے کتنے حصے کو چراگاہ بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طلوع فجر ہو جائے تو ایک بلند آواز شخص کو کھڑا کرو۔ فجر رات کے اندھیرے میں تو دور تک آوازیں جاتی ہیں، اس لیے دن کے وقت جب دن چڑھ جائے تو اس وقت ایک شخص کو کھڑا کرو، پھر اسے مکمل نامی پہاڑی پر کھڑا کر کے جہاں تک اس شخص کی آواز جائے اتنے حصے کو مسلمانوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چراگاہ بنا دو، جس کے ذریعے سے وہ جہاد کر سکیں۔ یعنی جہاد کے لیے جو گھوڑے اور اونٹ ہیں مسلمانوں کے، وہ وہاں چریں ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے چرنے والے جانوروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو دوسرے جانور ہیں مسلمانوں کے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، صرف جہادی کے لیے، جو جہاد کے لیے استعمال ہونے والے ہیں وہی اس جگہ سے چر سکتے ہیں، باقی اپنی اپنی چراگاہوں پر جائیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کمزور مرد یا کمزور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس قلیل تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ انہیں منتقل کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور انہیں چر دے دو، جو غریبوں کے تھوڑے بہت مال ہے اس کو بے شک چرنے دو۔ یہ جو ایک روایت آئی ہے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ ایک انصاری تھا اور نے حضرت زبیر سے حرہ کی اس ندی کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے لوگوں کھجوروں کو پانی دیا کرتے تھے۔ انصاری نے حضرت زبیر سے کہا کہ پانی بہنے دو، اور حضرت زبیر نے نہ مانا تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، زبیر تم اپنے درختوں کو سیراب کر لو، پھر اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دو۔ انصاری کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، زبیر اپنے درختوں کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیروں تک بھر آئے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک وہ تجھے ان باتوں میں حکم نہ مانے جو ان کے درمیان اختلافی صورت اختیار کرتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث میں جن انصاری کا ذکر ہے ان کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے، میں اختلاف ہے۔ تفسیر قرطبی میں مکی و نحاس کے قول کے مطابق لکھا ہے کہ وہ انصاری حضرت حاطب بن ابی بلتہ تھے۔ تو یہ ہے آج جن کا بیان کرنا تھا میں نے، کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کر دوں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر